بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 118 اور آیت نمبر ہے 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بیننا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانہ، نہ تم بناؤ ان کافروں کو دلی دوست، من دونکم، اپنوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ لا یألونکم، نہیں یہ کوتاہی کریں گے، خبالن، تمہیں نقصان پہنچانے کی، خرابی ڈالنے کی، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودو، یہ تو چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ تمہارا نقصان ہو جائے، تمہارے درمیان عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے۔ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ پیچھے ہم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی۔ مدینہ کے اندر دو گروہ تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اسلام سے قبل یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے اور ان کی آپس کے اندر دشمنی چلتی تھی، اور ان کے درمیان دشمنی ڈالنے والے یہود تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، 2 اوس کے ساتھ تھے، ایک خزرج کے ساتھ تھا۔ یہود اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے۔ اس کا فائدہ یہود کو یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ان کا اسلحہ بکتا تھا، وہ تلواریں بناتے، نیزے بناتے، ڈھالیں بناتے، وہ بک جاتا تھا۔ دوسرا، یہودی کم تعداد ہونے کے باوجود مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے، کیونکہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، تعداد زیادہ تھی لیکن آپس میں لڑتے تھے۔ جب اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اوس مسلمان ہو گئے، خزرج مسلمان ہو گئے۔ وہ جو آپس کے اندر دشمنیاں تھیں نا، وہ ختم ہو گئی، آپس کی دشمنیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن یہودیوں کا اب یہ برداشت نہیں ہے کہ ان کے آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ اب کیا تھا، یہودی یہ کرتے تھے کہ وہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، جن کے ساتھ سابقہ ان کی دوستیاں یاریاں تھیں، اس کو استعمال کرتے تھے۔ اگر کوئی اوس کا بندہ، خزرج کا بندہ، یہودی کا کوئی پرانا ذاتی تعلق تھا، اس ذاتی تعلق کو وہ استعمال کرتے تھے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر اس کے ساتھ ملنا، مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی راز لے لینا، اور پھر اسلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کام سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو کسی بھی کافر کو دلی دوست نہیں بنانا۔ بطانہ کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اصل میں بطانہ اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو اوپر والے کپڑے کے نیچے پہنتے ہیں ہم، بنیان جس کو کہتے ہیں، جسم کے ساتھ چپکی ہوتی ہے،
تو بتانا وہ دوست گہری دوستی، ایک دوست دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، ساری راز کی باتیں آپس کے اندر شیئر کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بتائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کافروں کو ایسا رازدان نہیں بنانا، اور اگر بناؤ گے تو اس کا نقصان بھی ہوگا، اور اس کا نقصان ہوا بھی، خاص طور پہ یہودیوں کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا، ایک یہودی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی، اور بکری کی دستی میں اس نے زہر ملا دی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایک لقمہ کھایا، ابھی زبان پہ رکھا، لقمے نے بول کر کہہ دیا میرے اندر زہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تھوک دیا، اور بعد میں اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک لقمہ کھا بھی لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اس کے قصاص میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، یہ جو قرآن نے کہا نا لا یعلونکم خبالا، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے نقصان پہنچانے کا، یہ نقصان پہنچاتے ہی رہیں گے۔ تو اس کو موقع مل گیا تھوڑا سا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کر لی تھی، تو اس نے کیا کیا، نقصان پہنچانے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کی۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے بڑے سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے ان کافروں کو، خاص طور پہ یہودیوں کو، کوئی بھی اہم ذمہ داری نہ سونپو، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے مدینہ سارا یہودیوں سے خالی ہو جائے، حتیٰ کہ وہ مدینے میں یہودی غلام بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی صحابی نے سفارش کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہ فلاں یہودی جو ہے نا وہ کاتب بہت اچھا ہے، لکھاری بہت اچھا ہے، آپ اسے اپنا منشی بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، کسی کافر کو رازدان نہ بناؤ، میں اتنی اہم ذمہ داری ایک کافر کو دے دوں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اور نہیں دی۔ اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک عیسائی کو منشی رکھا ہوا تھا، یہودی کو نہیں، عیسائی کو، کاتب، منشی، لکھنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو سختی سے ڈانٹا، کہا ابو موسیٰ کیا ہو گیا تجھے، اللہ سے ڈر نہیں ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرمانے لگے میں نے مجھے تو کام سے مطلب ہے، دین سے مطلب تھوڑی ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا ہمیں تو کام سے مطلب ہے، کسی کی دین سے مطلب تھوڑی ہے۔ تو کہا مجھے کام سے مطلب ہے، دین سے مطلب نہیں۔ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، اتنی اہم ذمہ داری تو نے دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کے بڑے سخت خلاف تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے اعلان کیا تھا مدینے میں کوئی بھی غیر مسلم غلام بھی نہیں رہ سکتا، سارے غلام انہوں نے نکال دیے تھے۔ یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جن کا ایک غلام تھا ابو لولو مجوسی، اور بڑی سفارش کے ساتھ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بڑا خاص غلام ہے، بڑے کام کرتا ہے، برائے مہربانی اس کو مدینہ میں رہنے دیں۔ تو اس کے علاوہ چند اور غلام تھے جو تگڑی سفارش کی بنا پر ان کو مدینے میں رکھا گیا تھا، اور پھر اسی خبیث نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے لا یعلونکم خبالا، یہ موقع چھوڑیں گے نہیں، جب بھی انہیں موقع ملے گا یہ ڈنگ ضرور ماریں گے، یہ آستین کے سانپ ہے، تو اس لیے ان کو کوئی اہم ذمہ داری نہ دو۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے اس وقت بھی یہ بڑا اہم سبق ہے، غیر مسلم کو کوئی بھی اہم ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کو اس دور کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں غیر مسلم جو ہیں ان کو بڑے اعلیٰ عہدے مل جاتے ہیں بعض اوقات۔ چلو غیر مسلم ان کو تو مل ہی جاتے ہیں، ہمارے ہاں لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نام نہاد مسلمان، ان کو بڑی اہم ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ آپ ان کے نقصانات پھر دیکھ لیں کہ وہ ہر وقت اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس وقت اسلام کے قانون پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، قصاص لینا، اب کسی کو قتل کر دیں یا کسی بدکار کو رجم کر دیں، یہ تو بڑی سخت سزا ہے۔ وہ تو اس دور کے لیے تھی، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جب لبرل قسم کے لوگوں کو اہم ذمہ داریاں ملیں گی پھر وہ ویسی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی نہیں اسلام تو آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھا، رجم کرنا تو اس دور کے لیے تھا۔ ہماری پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب ایسے لوگوں کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی جو دین کو صحیح سمجھنے والے نہیں ہیں،
پھر وہ دین کو سپورٹ نہیں کریں گے، دین کے خلاف چلیں گے، پھر وہ میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ کریں گے، تو لا یعلونکم خبالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں، لا یعلونکم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، خبالا تمہیں نقصان پہنچانے کی، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں، یہ تو ہر وقت چاہتے ہیں تمہارا نقصان ہو جائے، یہ تو تمہارا نقصان چاہتے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، ہاں دشمنی ان کے منہوں سے ٹپک چکی ہے، تو یہ دشمن ہے تمہارے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے، قرآن کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اہم ذمہ داریاں نہ ہوں، عام روٹین کے کام کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی غیر مسلم سے ہم لے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں عیسائیوں سے، یا ہمارے ملک میں یہ سکھ ہوتے ہیں، یا اگر ہندو ہیں تو عام ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، مزدوری ان سے لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی قرآن کے اندر وضاحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، وہ لوگ، وہ کافر جو تمہارے ساتھ میدان جہاد میں نہیں ہیں یا تم پر ظلم نہیں کرتے، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تم انصاف کرو، تو ان کے ساتھ بندہ معاملات کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اہم ذمہ داری نہیں ہے۔ اہم ذمہ داری کے علاوہ عام روٹین کے کام ہم کسی عیسائی سے بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم سے لے سکتے ہیں، لیکن اہم ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، وہ جی لو جی ہمارے ہاں تو یہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ بڑے اچھے ہیں، یہ تو کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ قرآن میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بظاہر منہ سے اچھے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملے گا نا یہ نقصان بہت پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ان کو موقع ملے گا ان کی زبانیں اسلام کے خلاف باتیں ضرور کریں گی، اور جو ان کی زبانیں بولیں گی وہ تو بہت کم ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں اسلام کی دشمنی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، بالکل واضح کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ مشرک سے کبھی آگ طلب نہ کرو، اور انگوٹھے کے اوپر کبھی عربی نہ لکھو۔ ایک بندہ حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جا کر پوچھا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور یہ حدیث مختلف جگہ پہ آئی ہے۔ کہا دشمن سے کبھی آگ طلب نہ کرو، مطلب ان سے کوئی اہم ذمہ داری میں مشورہ نہ کرو، کبھی کسی غیر مسلم سے کسی اہم ذمہ داری میں مشورہ نہ کرو، اور انگوٹھی پہ عربی نہ لکھو، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھو۔ لوگ لکھ لیتے تھے بعض اوقات، پھر وہ انگوٹھی ہر کام میں، واش روم میں ہے، قضاء حاجت بھی کرنی ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ یہ توہین ایک حساب سے ہوگی۔ آپ اس حدیث سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے انگوٹھی میں نہ لکھو، کیونکہ خدشہ ہے بعض اوقات توہین ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں مردے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ڈال دی جاتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک توہین ہے۔ تو بہرحال کسی بھی کافر کے ساتھ گہری دوستی نہیں کی جا سکتی۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کہہ دیا ہے، اس لیے غیر مسلم کے ساتھ ہم گہری دوستی نہیں کر سکتے۔ عام روٹین کے کام، روٹین کی ذمہ داریاں، روٹین کے کام، وہ ذمہ داری ان کو سونپ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔